اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز سب سے پہلے بات کریں گے افغانستان کی۔ افغانستان میں جو وادی پنجشیر جو تھا، جو ایک گلے کی ہڈی بنا ہوا تھا، اس کے تقریباً 90% علاقے کو طالبان نے کلیئر کرا لیا ہے، اور جو رہ سہے جنگجو ہیں، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی بھی تلاش جاری ہے۔ یہ اتنا آسان کام نہیں تھا اور نہ اتنا آسان کام ابھی بھی ہے، کیونکہ 85% افغانستان کے اوپر پہلے بھی طالبان حکومت کر چکے ہیں، لیکن جو 15% تھا اس کے اوپر یہ نہیں کر سکے۔ تو دوبارہ وادی پنجشیر کے اندر جو اس ٹائم جو میں آپ سے مخاطب ہوں، اس ٹائم صورتحال یہ ہے گی کہ بہت ہی تھوڑے سے علاقے کے اندر جسے کہتے ہیں ریسٹرکشن جاری ہے اور وہ ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے۔ باقی تقریباً تمام علاقہ جو تھا وہ طالبان نے کلیئر بھی کرا لیا، اور طالبان نے اس کے اوپر اپنے جھنڈے بھی گاڑ دیے۔ دوسری طرف جو کابل ایئرپورٹ تھا، اس کو ہر قسم کے چیزوں سے صاف سوف کر کے، اور جو ان کی ملکی یعنی کہ ڈومیسٹک فلائٹیں تھیں وہ بھی آپریٹ کر دیں، اور آج 3 فلائٹیں ان کی آپریٹ ہوئی ہیں۔ ایک غالباً قندھار گئی تھی اور ایک جو تھی قندوز گئی تھی، تیسری کو مجھے نہیں معلوم۔ بہرحال 3 فلائٹیں آج جو اندرون ملک افغانستان کے لیے اندرون ملک تھی وہ بھی شروع ہو گئی ہے، اور کابل کے حالات جو ہیں وہ تیزی سے نارمل ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ آج اسٹاک ایکسچینج بھی کھول دیا گیا۔ اب اس کے اندر ویورز سب سے بڑی جو بات ہے کہ جو جسے کہتے ہیں کہ ایک سالن پک چکا ہے، اس کے اوپر ایک تڑکا لگایا جاتا ہے، یعنی کہ جس کو بھگار عورتیں بولتی ہیں۔ تو تڑکا یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے DGISI جو ہیں وہ موجود تھے، اور انڈیا کی چیخیں جو تھیں وہ جو جس سیارے سے پی کے آیا تھا وہاں تک سنائی دے رہی ہیں۔ تو بات یہ ہوئی کہ بہت سی ایسی باتیں کہ جو آن دا ریکارڈ نہیں ہو سکتی تھی وہ وہاں پر ہوئی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ ہمارے اندرون ملک پاکستان کے اندر جو وہ لوگ جو ہیں، خاص طور پہ اس کے اندر نون لیگ کے لوگ جو ہیں، وہ فوج کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ ویسے تو یہ فوج کے تلوے چاٹتے ہیں، جرابیں سونگھتے ہیں، بوٹ پالش کرتے ہیں، بوٹ چاٹتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ چھپ کے اندرون خانہ اور باہر آ کے یہ اپنے آپ کے مونچھوں کو تاؤ دے کے، اور جناب دوپٹوں کو صحیح کر کے، اور جناب جسے کہتے ہیں انگلی یوں یوں کر کے کہ ووٹ کو عزت دو اور فلانا ڈمکانا، تو جو دورہ معیار ہے ان لوگوں کا، میں نے اسپیشل نون لیگ کا نام لیا ہے اس کے اندر، تو یہ فوج کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو اتنی بڑی جنگ تھی، وہ ایک فیس بک کے اوپر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے، یعنی کہ ہمارے ملک کے اندر جو دہشت گردی ہے، اس کو بچانے کے اندر اور عوام کو بچانے کے پیچھے وردی ہے، یعنی کہ دہشت گردوں سے اگر نجات دلائی ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے۔ ISI اور پاکستان آرمی، بلکہ پاکستان ڈیفنس فورسز میں کہوں گا، انہوں نے جو جنگ افغانستان کے اندر لڑی ہے، تھکا دینے والی طالبان کی مدد سے، یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر اس پہ تانا دیتے ہیں کہ اگر اتنی جنگوں میں ماہر ہیں تو آپ کشمیر کے اوپر قبضہ کیوں نہیں کر لیتے، یا کشمیر کو تو کشمیر کے اوپر بھی کر لیا تھا، لیکن نواز شریف صاحب نے جو تھا پیٹھ پہ چھرا بھونکا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے گا، اور کشمیر ہم اس وقت حاصل کر لیتے، لیکن چکر یہ تھا کہ مودی کا جو یار تھا، اور جو اس کو گھر پہ بلا رہا تھا نواسی کی شادی پہ، فلانے پہ، ڈمکانے پہ، تو اس نے ہماری پیٹھ میں ایسا چھرا بھونکا، ہماری فوج کی پیٹھ میں ایسا چھرا بھونکا کہ جسے کہتے ہیں کہ وہ زخم جو ہیں ابھی تک ہمارے تازے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے گا کہ کوئی بھی فوج، کسی بھی ملک کی فوج، وہ ایک حد تک جا سکتی ہے، لیکن اگر اس کو سیاسی قیادت، اگر اس ملک پہ اس ٹائم سیاسی قیادت ہے یا بادشاہ ہے، یہ بادشاہ کا لفظ لے لیں گے کہ اگر بادشاہ صحیح ہے تو وہ اپنی فوج کو لڑا لیتا ہے، اور اگر بادشاہ صحیح نہیں ہے تو وہ اس فوج کو مروا دیتا ہے۔ اس کی مثالیں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلی مثال تو امریکہ کی لے لیں کہ کس بیوقوف نے اس کو کہا تھا کہ ہزاروں میل دور آ کر افغانستان کے اندر، یا ہزاروں میل دور آ کر ویتنام کے اندر تو جسے کہتے ہیں کہ جنگ کے پنگا لے لو، اور اس کا خمیازہ آپ نے بھگت لیا کہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی ان کی یاد رکھیں گی۔
یہ جو کچھ اپنے ایسٹس جو ہیں جو افغانستان کے اندر چھوڑ کر گئے ہیں، یہ کوئی معمولی نہیں ہے. یہ ان کے بجٹ پہ بھی فرق پڑے گا، ان کی اکانومی پہ بھی فرق پڑے گا، ان کے ملک پہ فرق پڑے گا. اور یہ سیم حالات جو تھے رشیا کے اسی طرح کے تھے. تو رشیا نے وہاں پہ اپنے 1000 طیارے گنوائے تھے، 1000 طیارے افغانستان کے اندر. اس کے بعد حال کیا ہوا کہ رشیا اپنے پیروں پہ ہی نہیں کھڑا ہو سکا اور وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا اور اس کا روبیل بھی گر گیا تھا. اسی طریقے سے یہ حال ابھی ان کا بھی ہونے والا. تو بہرحال یہ تو تھی باتیں افغانستان کی. لیکن پھر میں یہاں پہ ایک بات پھر کہوں گا کہ طالبان حکومت عنقریب جو ہے وہ اپنا اعلان کر دے گی، سب کچھ ہو گیا، لیکن پاکستان کو بہرحال طالبان سے بھی محتاط رہنا ہوگا. کیونکہ بعض دوست ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سامنے سے کچھ اور اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں. اس کی پاکستان کے پاس بہت زیادہ مثالیں موجود ہیں، سعودی عرب کی شکل میں، متحدہ عرب امارات کی شکل میں. یہ وہ ممالک ہیں جو پاکستان کو اپنا برادر اسلامی ملک کہتے ہیں، لیکن ہر چیز کے اندر وہ انڈیا کا ساتھ دیتے ہیں. تو افغانستان سے گو کہ ہماری توقعات جو ہیں ماضی کے اندر اتنی اچھی نہیں رہی. تو اس لیے پاکستان کو بہت محتاط رہنا ہوگا. خاص طور پہ عمران خان کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ طالبان جو تھے جب یعنی کہ یہ تو طالبان اب ہیں، پہلے تو یہ افغان مجاہدین تھے. تو افغان مجاہدین جب پاکستان آئے تھے مہاجرین کی شکل کے اندر، تو یہ کلشنکوف کلچر، ہیروئن کلچر، چرس کلچر، یہ تمام یہی لوگ لے کر آئے تھے. اور جو افغان مجاہدین تھے یہ اپنی جنگی ضروریات کا زیادہ تر پیسہ انہی چیزوں کی اسمگلنگ سے پورا کرتے تھے. تو بہرحال پاکستان کو ان پہ نظر رکھنی پڑے گی. اور جیسا کہ کل میں نے آپ کو کہا تھا اپنی ویڈیو کے اندر کہ جو طالبان نے پاکستان کو کہا کہ باڑ ہٹا لے، تو اس چیز کو جسے کہتے ہیں کہ اگر سرزنش بھی کرنی پڑے طالبان کے بڑوں کی، تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ یہ باقاعدہ ان کو بلا کے پوچھے کہ یہ کس کے کہنے پہ اور کیوں یہ بیان آپ لوگوں نے داغا یا آپ نے یہ ڈیمانڈ کیوں کی. کیونکہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں اور کیونکہ میرا بذات خود تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، تو یہ جو ہے نا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کیونکہ یہ شرپسند جو ہیں، جو افغان مہاجرین کے اندر جو شرپسند لوگ ہیں مہاجرین کے اندر اور مجاہدین کے اندر، یہ اٹک تک کے علاقے کو افغانستان کا علاقہ کہتے ہیں. یعنی کہ جو اٹک کا پل ہے خیر آباد جس کو کہتے ہیں، یہ اس جگہ تک کو یہ افغانستان کا علاقہ کہتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے گی اور اس ایشو کو اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے. اب آتے ذرا ملک کی اندرونی صورتحال کی طرف، ہمارے پیارے ملک پاکستان کے. تو پاکستان کے اندر آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل کراچی کے اندر موسلا دھار بارش ہوئی، گٹر ابل پڑے، سڑکیں وہ ہو گئی. اچھا یہ میں یہاں پہ عوام کو بھی ایک بات بتاؤں کہ کراچی شہر سطح سمندر سے ذرا نیچے ہے، اور جتنی بھی یہ نالیوں میں سے اور نالوں میں سے پانی جاتا ہے وہ ایک جگہ پہ چلا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو پمپنگ کر کے سمندر میں پھینکا جاتا ہے. تو یہ کوئی وہ نہیں ہے. اس کے اندر جتنے مرضی آپ اپنے ملک کے اندر ڈیولپمنٹ کا، اپنے شہر کے اندر ڈیولپمنٹ کر لیں، جو مرضی کر لیں، بارش کا پانی لازمی اس لیے کھڑا ہوگا کچھ عرصے کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے، کچھ وقت کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، کیونکہ کراچی جو ہے سطح سمندر سے نیچے. لیکن یہاں پہ پھر میں بات نہیں کروں گی، وہ محترمہ جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ جو محترمہ ہیں وہ آج پنجاب کے اندر تھے. ایسے حالات میں ان کو کہاں ہونا چاہیے؟ اور پنجاب بڑے بڑے دعوے کرتے رہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر اگلی باری میں آؤں گا، پیپلز پارٹی آئے گی اور ہم اس ملک پہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو آج ان کو کراچی کی وہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے. انہی کے نانا ذوالفقار علی بھٹو کے دور کے اندر ایک سیلاب آیا تھا. وہ سیلاب جو تھا جب وہ کشمیر سے وہ بھرے ہوئے گلیشیئر وغیرہ گرے اور سیلاب کی شکل اختیار کی، تو وہ جو نانا حضور تھے وہ مظفر آباد میں تھے. پھر وہاں سے جب وہ سیلاب جہلم کے پاس پہنچا تو وہ جہلم میں تھا بھٹو. پھر جب وہ جہلم کے بعد جب وہ جسے کہتے ہیں کہ جہاں سے وہ سیلاب کا ریلا گزر رہا تھا، بھٹو صاحب جو تھے وہ چند گھنٹے پہلے اس جگہ پر پہنچ جاتے تھے. اور آخر میں جب وہ سیلاب کا جو ریلا تھا وہ سمندر کے اندر چلا گیا، تو اس وقت اس دور کے صحافیوں نے لکھا تھا، اس دور کے، کیونکہ اس وقت میڈیا تو اتنا فاسٹ نہیں تھا، نہ یعنی کہ پرنٹ میڈیا ہی تھا، سوشل میڈیا تو نہیں تھا. تو اس وقت کے صحافیوں نے لکھا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے سیلاب کو کان سے پکڑ کر بحر عرب میں لے جا کے غرق کر دیا.
تو یہ بھٹو کے بارے میں ایک بہت زبردست قسم کی تشہیر کی گئی تھی جو کہ بھٹو نے نہیں کروائی تھی، لیکن جو یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے، ویسے بھٹو تو ہے ہی نہیں ہے، تو بلاول زرداری ہے اور محترمہ بھی ہے، محترم بھی نہیں ہے، تو ان کی جو سیاست ہے اس کے اوپر میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا اور ہو چکا ہوں کہ یہ اپنے نانا اور اپنی ماں کی لٹیا بالکل ڈبونے کے قریب ہے، کہ آپ پنجاب کے اندر آ کے کیا باتیں کرتے ہیں کہ میں سندھ کو سندھ کی ترقی یہاں پر لے کر آنا چاہتا ہوں، اور ساتھ میں کسی نے سوشل میڈیا پہ تصویر لگائی ہوئی ہوتی ہے تھر کی، جہاں پہ لوگ کھوتوں کے اوپر، گدھوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر، موٹر سائیکلوں کے اوپر، بڑی بڑی گاڑیوں کے ٹیوبوں کے اندر پانی اپنے گھر لے کے جائے، ساتھ میں وہ تصویر لگی ہوتی ہے۔ ادھر آ کے یہ کہتے ہیں پنجاب کے اندر کہ میں سندھ کو دیکھیں کہ وہاں پہ صحت کا کیا عالم ہے۔ آج کی میں آپ کو ایک خبر بتاؤں کہ سندھ کے اندر جو بارشیں ہوئی ہیں تو حکومت سندھ نے پیسہ جاری کیا ہے۔ کس لیے پیسہ جاری کیا ہے؟ کہ جناب وہ جو جانور ہیں، جو سندھ کے جانور ہیں، وہ مچھروں سے، مچھر ان کو نہ کاٹیں، تو یہ 62 کروڑ روپے جاری کیے ہیں، 62 کروڑ روپے جاری کیے ہیں، اور 62 کروڑ روپے کے اندر سے جو ہے وہ فی مچھردانی جو ہے وہ 9,000 روپے کی خریدی جائے گی، اور یہ کتنے، یہ تمام جانوروں کے لیے کہ جانوروں کو مچھروں سے بچایا جائے گا بارش کے دوران۔ پہلے آپ تھر کے انسانوں کو تو دیکھ لیں، جو تھر کے انسان کم خوراکی کی وجہ سے وہاں پہ جو ہزاروں بچہ پر ڈے مرتا ہے اس کو تو دیکھ لیں، آپ جانوروں کی فکر کر رہے ہیں، اور کون سے جانور؟ خورشید شاہ کے جانور یا آپ لوگوں کے ذاتی جانور؟ کیونکہ پورے سندھ کے اندر 22 لاکھ تو جانور نہیں ہوگا، جانور تو کروڑوں میں، تو آپ کون کون سے جانور کو، اور جانور کا کریٹیریا کیا رکھا ہے؟ نفیسہ شاہ والا تو نہیں رکھا کہ کیا کہتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 2,000 روپے والی، کہ جناب جو ایم این ایس کے اور ایم پی ایس کے جو جانور ہیں صرف ان کو مچھردانی دی جائے گی، تو یہ کریٹیریا کچھ سمجھ نہیں آیا، اور نہ یہ بات سمجھ آئی کہ 62 کروڑ روپے کی مچھردانیاں کیوں خریدی جا رہی ہیں، وہ بھی جانوروں کے لیے۔ تو بلاول بھٹو صاحب آپ ذرا اس طرف توجہ دیں، اور اسی طریقے سے میں نون لیگ والوں کو بھی کہوں گا کہ بس اب جھوٹ بولنا بند کر دیں۔ آپ لوگوں نے وہ جو عطا تارڑ کی طرح کی داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، اور اس کے باوجود جو وہ آگے جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ حالانکہ ڈکلیئرڈ ہو چکا ہے کہ آپ لوگ چور، ڈاکو، ڈکیت، لٹیرے ہیں۔ آپ میٹرو کی اگر بات کرتے ہیں تو میں ایک چھوٹی سی بات، آج میٹرو کی ویڈیو ختم ہونے والی ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا، کہ آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ جناب پنجاب کے اندر اتنے ارب کی مالیت سے 3 میٹرو بنی، اور جو پشاور کی میٹرو ہے وہ اتنے ارب مالیت کی بنی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایشیا کی سب سے بڑی میٹرو جو ہے وہ کے پی کے کی میٹرو، پشاور کی میٹرو ہے۔ دوسری بڑی بات کہ 2 سال خواجہ سعد رفیق جب وفاقی وزیر ریلوے تھا، اس نے کینٹ اسٹیشن کے اوپر سے وہ پل نہیں گزرنے دیا تھا، جس کی وجہ سے لاگت کے اندر اضافہ بے انتہا ہوا۔ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا۔ پھر تیسری چیز، آپ لوگوں نے جو میٹرو بنائی ہے، اس میٹرو کو اور اس میٹرو کو آپس میں کمپیئر بالکل مت کریں۔ اس لیے نہیں کریں کہ جو کے پی کے کی میٹرو ہے وہ اس نے پورے شہر کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک لڑی کی شکل میں جوڑ دیا ہے۔ میں ان کی تعریف نہیں کر رہا، لیکن جو پلاننگ ہے، لیکن آپ لوگوں کی میٹرو جو ہے وہ صرف ایک جگہ سے جا رہی ہے اور آخری جگہ کے اوپر جا کے رک رہی ہے، اور شہر کے بیچ میں سے، مطلب اب مجھے بتائیں، چلے میں آپ ہی کی میٹرو، پنڈی کی میٹرو کی بات کر لیتا ہوں۔ راجہ بازار کے قریب سے آپ نے مری روڈ سے میٹرو گزار دی ہے، پھر بتائیے کس نے جانا ہے، کدھر جائے گا؟ یا پھر بتائیے کوئی چھوڑے پشاور موڑ کے لیے کوئی میٹرو کا وہ ہے؟ تو ایسی باتیں نہیں کیا کریں، کیونکہ پھر جب آپ کو کوئی صحافی پکڑ لیتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ پلانٹڈ کوسچن ہے، بلاول بھٹو کی طرح بھاگ جاتے ہیں، اور یا پھر یہ جو ہے اپنا احسن اقبال، وہ جو لنڈے کا رستی ہو، اس کی طرح آپ کہہ دیتے ہیں ہم کوئی ٹیکنیکل لوگ تو نہیں ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اجازت کرنے سے پہلے میرے جو روایتی جملے، ایک تو ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے جانا چاہیے، ایک خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ سے ختم ہونی چاہیے، یہ ہمارے خزانے پہ، ہمارے قوم پہ بوجھ ہے۔ تیسرا، وہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہے اس کو واپس آنا چاہیے، اور سب سے آخری بات کہ عدالتوں کو چاہیے کہ اپنے کرپٹ ججز کے اوپر نظر رکھیں، اور یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے اس سے منی ٹریل طلب کریں،
یہ ہماری ایک ڈیمانڈ ہے، اور اس کی بیوی کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں بلکہ اس کی کرپشن کو دیکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو، اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔